الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ اب سے تھوڑی دیر پہلے سنایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈز لیے ہیں، 34 غیر ملکی شہریوں اور 351 غیر ملکی کمپنی سے فنڈز لیے ہیں۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے آخرکار پی ٹی آئی کے خلاف پروہیبٹڈ یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع یعنی غیر ملکی شہریوں اور کمپنیوں سے فنڈز لیے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا ہے جس میں انہیں یہ جواب دینے کا کہا گیا ہے کہ ان کے ممنوعہ ذرائع سے حاصل کیے گئے پیسے واپس کیوں نہ لے لیے جائیں۔ پی ٹی آئی کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اس فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست کو کس طرح افیکٹ کرے گا اور ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے کیا؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈنگ ممبر اکبر ایس بابر نے 2014 میں الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی۔ اس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیرون ممالک سے فنڈز ملے ہیں لیکن یہ پیسے غیر قانونی ذرائع سے آئے ہیں۔ پاکستانی قوانین کے مطابق کوئی بھی سیاسی جماعت کسی غیر ملکی شہری یا کمپنی سے فنڈز نہیں لے سکتی۔ الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی درخواست پر کارروائی کا آغاز کرنے میں بھی دیر کی۔ اس دوران پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی تحقیقات کو رکوانے کے لیے کئی بار عدالتوں کا رخ کیا۔ 2017 میں الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی۔ اگلے ہی برس الیکشن کمیشن نے ایک اسکروٹنی کمیٹی قائم کر دی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے 2 سال بعد اپنی رپورٹ جمع کروائی جسے الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا۔ مزید تحقیقات کے بعد اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ اسی سال جمع کروائی جس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلے تک پہنچنے میں الیکشن کمیشن کو تقریباً 8 سال کا وقت لگا۔ جتنا باعث ڈیسیژن جتنا خلاف وہ دے سکتے تھے اتنا انہوں نے دے دیا، اب اس سے زیادہ کیا خلاف؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ وہ کئی بار ان پر بائسڈ ہونے کا الزام عائد کر چکے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس نے کوئی غیر قانونی فنڈنگ نہیں لی اور وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا پی ٹی آئی اور عمران خان پر کیا اثر پڑے گا؟ لیگل ایکسپرٹس کے خیال میں یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے لیگل اور پولیٹیکل مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کنسرن بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے ایک فالس ایفیڈیوٹ یا بیان حلفی جمع کروانے کے الزامات ہیں جس پر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ اس پر عمران خان مستقل طور پر ڈسکوالیفائی بھی کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر ان کے خلاف یہ پروف ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق شاید وہ صادق اور امین نہ رہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا تھا کہ وہ جان بوجھ کر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کیسز کی تحقیقات میں دیر کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ الزام مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان دونوں جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کے لیے اسی سال ایک نئی اسکروٹنی کمیٹی قائم کی تھی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے دونوں جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن سے مئی میں 2 ماہ کا وقت مانگا تھا۔ کمیٹی کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتیں ریکارڈ جمع کروانے کے حوالے سے ڈیلے کر رہی ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کا فیصلہ بھی جلد سنائے۔